سچا تاجر اور مومن تاجر کا کردار کیا ہے، اور مومن تاجر اور خدا ترس تاجر کیسا ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور تھا، قحط پڑ گیا، اشیاء خورد و نوش ناپید ہو گئیں، لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلبلانے لگے۔ ایک دن صدیق اکبر نے فرمایا، مدینے والوں خوش ہو جاؤ، صبح اللہ تعالیٰ تمہارے افلاس کو دور فرما دیں گے، قحط کو دور فرما دیں گے، یہ اشیاء کی قلت ختم ہو جائے گی۔ لوگ بڑے خوش بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ راتوں رات کیا ہوگا۔ صبح عجیب منظر دیکھا، 1000 اونٹ اجناس سے غلے سے لدا ہوا، پوری قطار 1000 اونٹ کی مدینہ منورہ میں داخل ہو رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا یہ اتنے 1000 اونٹ یہ اشیاء خورد و نوش سے لدے ہوئے کس کے ہیں؟ پتہ چلا یہ اس سخی انسان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ وہ سخی جس کی صحابت کا دریا ہر ضرورت کے وقت بہتا تھا، یہ عثمان کے 1000 اونٹ ہیں۔ اپنے گودام میں سٹاک کر لیے، رکھ لیے۔ تاجر مدینے کے تاجر پہنچے، کہنے لگے عثمان آپ کے پاس 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا آ گیا ہے، ہمارے ساتھ سودا کرو، ہمارے ہاتھ بیچ دو، ہم تجھے بڑا منافع دیں گے۔ فرمایا کتنا منافع دو گے؟ عثمان تجھے 10% دیں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے تو اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ اچھا عثمان 20% لے لو۔ فرمایا نہیں یہ بھی بہت کم ہے، مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، 30%۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا عثمان ہم تجھے 50% منافع دیتے ہیں، 50% منافع لے لو، اشیاء خورد و نوش یہ جنس ہمارے ہاتھوں فروخت کر دو۔ فرمایا نہیں مجھے تو اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگے کون سا ایسا تاجر ہے مدینے کا جو تجھے 50% سے زیادہ منافع دے گا، جو تجھے اتنا زیادہ منافع دے؟ ایسا منافع کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا تاجر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے یہ سارے کا سارا مال اور سارے کی ساری جنس اللہ کے راستے میں مستحقین پہ خرچ کر دی ہے، اور وہاں سے مجھے اتنا منافع ملے گا جس کا تم حساب نہیں لگا سکتے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اسی رات مجھے خواب میں زیارت ہوئی امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے دیکھا آپ اپنی سواری پہ سوار ہیں اور بڑے خوش ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، وہ لاٹھی بھی نور سے روشنی سے چمک رہی تھی، آپ کے جوتا مبارک کے جو تسمے تھے وہ بھی نور سے چمک رہے تھے، اور آپ کا چہرہ بھی خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پوچھا آقا اتنی خوشی کس بات کی ہے، آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا میرے عثمان نے جو سخاوت کی ہے اس کی سخاوت سے میں خوش ہوں، اللہ نے عثمان کی سخاوت کو قبول فرما لیا ہے۔ مسلمان تاجر کا کردار یہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی یہ موجودہ مہنگائی کے جو لہر ہے اس میں ذخیرہ اندوزی کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ذخیرہ اندوزی سارے کام کوئی حکومت کے کرنے کے نہیں ہوتے، عوام نے بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، یہ عوام کا کام ہے، اور یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے، تاجروں تک پیغام پہنچایا جائے۔ آج مارکیٹ میں یہ پیغام عام کیا جائے، المحتکر ملعون، ضرورت کے وقت قلت کے وقت اشیاء کو ذخیرہ کرنا ملعون کا کام ہے، لعنتی کا کام ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں بری ہوں اس سے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ تو ناجائز ذرائع سے، ایسے ذخیرہ اندوزی سے جو مال کمایا جائے گا وہ وبال ہی وبال ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا، پریشانی ہی پریشانی ہوگی، اس مال سے کبھی راحت اور سکون نہیں آ سکتا۔